اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے یہ ہے کہ روس پر یوکرین ایٹمی حملہ کر سکتا ہے یا روس یوکرین پر ایٹمی حملہ کر سکتا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ایسا میں آج کیوں بول رہا ہوں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گزشتہ رات جو یوکرین کا روس پر ڈرونوں کے ذریعے حملہ کیا گیا، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ روس اور یوکرین کی جنگ 2022 فروری سے چل رہی ہے، جس میں پاکستان کے بھی حالات بہت اثرات ہوئے، وہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ روس پر یوکرین کا ڈرون حملوں پر روس کا کیا رد عمل آیا، وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ روس یوکرین کا دعویٰ ہے کہ ہم نے روس کے 40 جنگی طیارے جدید ترین تباہ کر دیے ہیں اور کچھ بیسوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے، لیکن اس سے حقیقت کیا ہے وہ بھی آپ انٹرنیشنل میڈیا بھی ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ روس کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور مختلف جنگ کے ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یوکرین نے خودکشی کی ہے کہ روس پر حملہ کرتے ہوئے۔ اب دیکھنا ہے کہ روس یوکرین پر کون سا سخت وار کرتا ہے۔ کیا روس کے وزیر کے جو بیان کے مطابق کہا کہ ہم ایٹمی جنگ کے دہانے پر آ کھڑے ہیں، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو پھر یورپ بھی متاثر ہوگا۔ اس سے عالمی جنگ کا ایک خطرہ موجود ہے۔ کیا روس یوکرین پر حملہ کرے گا؟ جی، یوکرین پر روس شدید اور سخت حملہ کرے گا، جس میں وہ اپنے جنگی طیارے، بیلسٹک میزائل یا ڈرون یا اس سے بھی زیادہ، یا وہ کیف دارالحکومت یوکرین کو نشانہ بنا سکتا ہے یا فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں روس اس حد تک نہیں جائے گا کہ ہو سکتا ہے روس جدید ترین اور زیادہ خطرناک میزائلوں سے یوکرین پر حملہ کرے۔ اس پر عالمی دنیا کا کیا رد عمل آئے گا؟ کیا سعودی عرب کے ولی عہد سلمان بن شہزادہ جو روس اور یوکرین کی ثالثی کر رہا ہے، اور اس پر کیا روس اب یوکرین پر حملے کا سوچے گا یا کرے گا؟ یہ بہت ہی، کیونکہ یوکرین نے روس کا جو نقصان پہنچایا ہے اور اس کی فضائی حدود میں داخل ہو کر روس کے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا اور ان کا شدید نقصان پہنچایا، جس طرح ہم نے یوکرین اور روس کی جنگ پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ معلومات شیئر کی تھی۔ دیکھیے، ہم اس پر پہلے بعد میں بھی بناتے رہیں گے کہ یوکرین اور روس کی جنگ کے بارے میں روس کو کتنا نقصان ہوا، یوکرین کو کتنا نقصان ہوا۔ ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں جب ہم جنگوں کے بارے میں یا تفصیلات کے بارے میں جاتے ہیں، لیکن ہماری جو ہوئی ہے، ہم انشاءاللہ کل اس پر ایک اچھی سی اور خاصی رپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں اب تک کتنے فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اور روس کا کتنا نقصان ہو چکا ہے، اور روس کے ٹینکوں کا اور روس کے جو گولہ بارود یا ان کی جو جیٹ ہے وہ کتنے تباہ ہوئے۔ آج رات کیا روس یوکرین پر ایٹمی حملہ کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ روس یوکرین پر کوئی ایسا جدید ترین جو زیادہ آبادی یا زیادہ نقصان پہنچائے وہ حملہ نہیں کر سکتا، لیکن یوکرین پر جدید ترین اور سب سے زیادہ خطرناک حملہ بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے یا میزائل جو طاقتور ہیں ان کے ذریعے فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب روس کے اندر جو میڈیا کہہ رہا ہے کہ روس کی جو جنگی پالیسی ہے اس پر صدر پوٹن نے ایک اجلاس طلب کیا، اس اجلاس میں انتہائی اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ روس کے پر صدر اس کے معاملے پر کیا بیان آتا ہے اور روس اس پر کیا سخت رد عمل دینے کا سوچے گا، یا روس اس حملے کا منصوبہ خفیہ رکھے گا، یا یوکرین کو اس سے پہلے آگاہ ہوگا کہ روس ہم پر کون سی جگہوں پر اٹیک کرے گا۔ دیکھیے، امریکہ صدر جو صرف بیوقوف، جو صرف دنیا کی جنگ بند کرانا چاہتا ہے، لیکن فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی جنگ کے بارے میں کچھ نہیں
بتاتا ہے۔ MS نیوز کی ناظرین، ہم آپ کو روس پر جو یوکرین کا حملہ ہوا اس کی تفصیلات بتا چکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ روس کا جو صدر پیوٹن ہے اس پر اس کا کیا رد عمل آتا ہے، اور امریکہ اس پر ابھی خاموش ہے، اور یورپ کا بھی کوئی خاص اس پر رد عمل نہیں آیا، اور دنیا کے دیکھنا چاہتی ہے کہ روس کیا اس میں اتنا خطرناک موڑ تک جا سکتا ہے۔ دیکھیے، روس دنیا کی تاریخ کا ایک پرانا ملک ہے، اور اس کو بہت سی ایسی جنگیں لڑی ہیں، اس لیے اس پر بھی ہم مفید معلومات تو شیئر کرتے رہیں گے۔ MS نیوز کی ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، یوکرین کی جنگ کو ہوئے اب 2 فروری 2022 سے لے کر اب 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، ابھی تک یہ جنگ چل رہی ہے۔ پاکستان اور روس انڈیا کی جو جنگ تھی وہ صرف 3-4 دن تھی اور 2-4 گھنٹے تھی، جس سے پاکستان نے بھارت کو سخت جواب دیا، تو بھارت کا جو حال ہوا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ MS نیوز کی ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ حالات اور اس سے کیا ہے، اب انشاءاللہ جو سنجرانی میں الیکشن ہوا اس پر بھی آپ لوگوں کو اپڈیٹ دیں گے، لیکن ہم نے کہا پہلے ہم آپ کو روس پر جو یوکرین کا حملہ ہوا اس کی اپڈیٹ دے دیتے ہیں۔ دیکھیے، ہم جنگوں کے بارے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بہت سی معلومات دے چکے ہیں، اور آپ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ یوکرین اور روس کی جنگ کے بارے میں بھی ہم نے جب شروع ہوئی یا اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو 6 ماہ یا 7 ماہ کے اندر جو اپڈیٹ آتی ہے دیتے ہیں، لیکن یوکرین کے رات کے حملے کے بعد جنگ کو مزید طول دینے کا موقع مل گیا، اور روس جو جنگ سے پیچھے ہٹ رہا تھا اور اسے عالمی یا اسے کچھ احساس تھا، اب اس نے یوکرین نے جو آگ بجھ رہی ہے اس پر مٹی کا تیل ڈالا ہے اور پٹرول ڈالا ہے، تو اب اس کا سیک کس کس ممالک پر جائے گا، اب یہ دیکھنا ہوگا۔ کیا جرمنی یا یورپ یا اٹلی یا فرانس اس معاملے میں کیا دیکھتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ کا اس پر کیا رد عمل آتا ہے۔ کیا اس کے پیچھے کوئی امریکہ کی ایک چال ہے روس کو کمزور کرنا، یا روس پر جنگی، کیا روس اس پر بہت سخت رد عمل دے گا یا اس پر خاموش بیٹھا رہے گا؟ یہ ایک کہانی ہے، لیکن اس کا میں برعکس دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ روس آخری حد تک جانے کا سوچے گا۔ کیا روس اپنے زیادہ نقصان ہونے پر کیا یوکرین پر ایٹمی حملہ کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، روس اس حد تک تو نہیں جا سکتا، لیکن برسٹر میزائل جو زیادہ رینج والے میزائل ہیں ان سے اپنا حد استعمال کر سکتا ہے، اور وہ شدید ترین ہو سکتا ہے۔ اگر روس یوکرین کے دارالحکومت کیف پر حملہ کرتا ہے، جو ان فوجی تنصیباتوں پر حملہ کرتا ہے، یا سویلین کو نشانہ بناتا ہے یا نہیں، وہ الگ بات ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا جب جیٹ طیارے حملہ کرتے ہیں تو سویلین آبادی کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور اس کے لیکن آپ کو معلوم ہوگا جب 4 ماہ میں تو روس بہت آگے چلا گیا تھا، اس کے بعد جو جنگی اور ساز و سامان جو برطانیہ نے، امریکہ نے اور یورپ نے بہت مہیا کیا تھا، تو اس پر یوکرین کی کوئی زیادہ پوزیشن مضبوط لگ رہی تھی، لیکن صدر ٹرمپ نے الیکشن جیتنے کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یوکرین ایسی حرکت نہیں کرے گا، لیکن آج رات جو یوکرین کا کیا ہے، کیا اس کے پیچھے امریکہ کی اشارات ہے یا نہیں، یہ بھی بات قابل غور ہے۔ لیکن جب اس پر ایک جنگ ماہرین یا ہم اس پر تجزیہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے نہ پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہونے کا کوئی ثبوت ہمیں موجود نہیں، لیکن ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ کیا ٹرمپ نے یوکرین کے صدر کو ایسے کرنے کی دی ہے، یا یوکرینی صدر نے یہ خیال کر کے کہ امریکہ کو ہماری مدد پر ضرور کرنا چاہیے، ہم یہ اگر کرتے ہیں تو کیا امریکہ ہماری مجبوری میں بھی مدد کرے گا، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو امریکہ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ دونوں پہلوؤں کو ہم نے دیکھا ہے اور آپ کے سامنے یہ تجزیہ بھی رکھ دیا ہے، لیکن اب خیال جو اس پر آتا ہے تو وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یوکرین کو جب سپورٹ مل رہی تھی امریکہ اور دوسرے ممالک سے تو یہ بہت ہے، اور اس پر
یوکرین کا بھی رد عمل زیر تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ روس اور یوکرین کی جنگ کا اختتام کب مکمل ختم ہوتی ہے یا بڑھتی ہے۔ یہ اب جو اہم فیز داخل ہو چکا ہے، جو روس پر یوکرین کا رات کا حملہ، یہ بھی ایک انتہائی اہم بن چکا ہے۔ اس کی بھی تو آپ لوگوں کے ساتھ اپڈیٹ انشاءاللہ ہم وقت کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روس اور یوکرین کی جنگوں کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل یا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، کامنٹ کریں، تاکہ آپ کو آنے والی اپڈیٹ وقت پر ملتی رہے۔ اگر آپ نئے ہیں تو آپ کیا یوکرین اور روس کی جنگ پر کیا رائے رکھتے ہیں، آپ نیچے کامنٹ میں لکھیں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں۔ شکریہ۔